الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثہ، ان کو بھیجا، الی الیمن، یمن کی طرف۔ پچھلی روایت جو ہم نے سب سے پہلی روایت پڑھی تھی کتاب الزکوٰۃ، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی یا عامل بنا کر اہل یمن کی طرف روانہ کیا تھا، اور ایک قول کے مطابق 9 ہجری کے آخر میں، اور ایک قول 8 ہجری کے بارے میں بھی تھا۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مقرر کر کے بھیجا الی الیمن، یمن کی طرف۔ فامرہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان کو، ان یأخذ، یہ کہ وہ لیں، من کل 30، ہر 30 بقرۃً، گائے میں سے۔ بقرۃً یہ اسم جنس کا ہے، تا جو اس میں لگی ہے یہ علامت تانیث کی نہیں ہے، بلکہ یہ وحدت کی تا ہے، یعنی واحد کی تا ہے، ٹھیک ہے۔ بقرہ یہ اسم جنس ہے۔ یأخذ، ان یأخذ من کل 30 بقرۃً، کہ وہ وصول کریں، لیں، من کل 30 بقرۃً، ہر 30 گائے میں۔ کیا لیں؟ طبیعاً، ایک سال جو مکمل کر چکا ہے، دوسرے سال میں لگا ہے بچھڑا، او طبیعتاً، یا پھر مادہ بچھڑی جو 1 سال مکمل ہو چکی ہو اس کی عمر، اور دوسرے سال میں اس نے قدم رکھ دیا ہو۔ ومن کل 40، اور ہر 40 میں، مسنتاً، ایک مسنہ، مسنہ کہتے ہیں جو 2 دانتا ہو، جس کے 2 دانت نکل آئے ہوں۔ تو عموماً اس گائے وغیرہ کے اندر جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو جاتا ہے، وہ دانت نکال لیتا ہے۔ ومن کل حالم، اور ہر بالغ پر، دیناراً، 1 دینار۔ ومن کل حالم، اور ہر بالغ سے، دیناراً، 1 دینار، او یا عدلہ، اس کے برابر۔ کیا لینا ہے؟ اس کے برابر۔ معافرین، معافری کپڑا، یہ یمن میں ایک علاقہ ہے، اس کی طرف اس کی نسبت ہے، وہاں پر کچھ چادریں وغیرہ تیار ہوتی تھی، کپڑا تیار ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو اس سے آپ نے 1 دینار لینا ہے، یا پھر جو معافری کپڑا ہے وہ آپ نے اس سے وصول کرنا ہے، وہ لینا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو لفظ عدل پڑھا، عین پر جب فتح پڑھیں تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ چیز جو قیمت میں کسی چیز کے برابر ہو، اور اگر پڑھے عدل، عین کے نیچے زیر، تو پھر اس سے مراد وہ چیز ہوگی جو شکل و صورت میں کسی چیز کے برابر ہو، یعنی عین پہ فتح کے ساتھ قیمت میں برابر ہو، اور عین کے کسرہ کے ساتھ جو شکل و صورت میں کسی چیز کے برابر ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ فتح پڑھیں یا کسرہ پڑھیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ برابر۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ واللفظ لأحمد، اور الفاظ مسند احمد کے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسنہ، اس کو حسن قرار دیا ہے۔ واشار الی اختلاف فی وصلہ، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے موصول ہونے کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور امام ابن حبان اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صححہ، صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسنادہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دیگر محققین نے، بعض نے اس کے اوپر حسن کا حکم لگایا اور بعض نے صحیح کا حکم لگایا ہے۔ بہرحال اس کے شواہد کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ شواہد کی بنا پر یہ حدیث اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن شواہد کی بنا پر یہ قابل حجت ہے، قابل حجت ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
گائے بیل اس کی زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا، اور اسی میں بھینس بھی موجود ہے۔ بقر یہ اسم جنس ہے، اس کے اندر گائے بھی شامل ہے، اس کے اندر بھینس بھی شامل ہے، اس کے اندر بیل بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر دونوں شامل ہیں، یعنی کہ نر مادہ بھینس کے ہوں یا پھر چاہے آپ کی گائے ہو بیل ہو کوئی بھی ہو، یہ سب کی سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو گائے بیل اس کی زکوٰۃ، بھینس کی زکوٰۃ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس 29 ہیں، یعنی 30 سے کم ہیں، 29 ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گائے ان کا نصاب 30 کی عدد کو پہنچے۔ اگر وہ 30 کے عدد کو پہنچے گا تو وہ نصاب زکوٰۃ کے لیے قابل قبول ہے، وگرنہ وہ زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر وصول کی جائے گی۔ اور دوسری شرط جو آپ نے پیچھے اونٹ اور بکری کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ چرنے والی ہو، اور ادھر میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ چرنے سے مراد کیا ہے، تو آپ پچھلی جو سبق ہے پچھلا وہ آپ سن سکتے ہیں، وہاں پر آپ مزید آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی۔ تو صائمہ ہونی چاہیے، اور نمبر 2 اپنے نصاب کو مکمل کرے، یعنی 30 عدد ہو۔ 29 ہے پھر اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر 30 کے عدد کو پورا کر رہی ہے لیکن وہ صائمہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہاں پر گائے اور بیل کی جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے آپ نے گروپ بنانے 30 اور 40۔ جو 30 کے گروپ بن سکیں گے وہاں پر 30 کے گروپ بنائے جائیں گے، جہاں پر 40 کے بنیں گے وہاں پر 40 کے۔ مثال ہے، اگر کسی بندے کے پاس صرف 30 گائے ہیں، 30 ہی گائے ہیں اس کے پاس، یا یوں سمجھ لیں اس کے پاس 39 تک ہیں، ٹھیک ہے، 39 گائے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر وہ شخص کیا کرے گا؟ 1 سال کا جو بچڑا عمر مکمل کر چکا ہے، یا بچڑی جو 1 سال کی عمر مکمل کر چکی ہے، دوسرے سال میں لگ رہا ہے۔ طبیعہ اصل میں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ابھی بھی ماں کا دودھ پی رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کو طبیعتن اور طبیعن کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ نے زکوٰۃ کے اندر ادا کرنی ہے۔ جب ہو جائے گی 40 تعداد، 40 ہو جائیں گے آپ کے پاس، تو پھر اب آپ نے کیا دینا ہے؟ مسنہ۔ مسنہ کون سا جانور ہوتا ہے؟ جس کے دودھ والے سامنے والے 2 دانت گر جائیں، اس کے بعد دوسرے اس کی جگہ پر دانت نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بعض علاقوں کے اندر عمر کے حساب سے ہو جاتے ہیں اور بعض میں کبھی تاخیر آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ تو عموماً اس کی عمر جو بیان کی جاتی ہے مسنہ کی 2 سال سے اوپر، 2 سال سے جو اوپر ہوتا ہے وہ عموماً اپنے دانت کو گرا چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر ہمارے پاس 40 ہے، 41 42 43 44 45 46 47 48 49 تک ہم نے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ کہ ہمارے پاس وہ کتنی کیا نام ہے جو زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے وہ کون سی ادا کرنی ہے؟ مسنہ۔ اچھا 50 ہو جائے گی، پھر اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے گروپ بنا لینا ہے، کس کا؟ 30 کا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اس طرح یوں سمجھ لیں، جو میں تھوڑا سا آسان آپ کو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ نے دیکھنا ہے پورے جانوروں کو اپنے، اس میں دیکھنا ہے کہ 30 کے کتنے گروپ بن رہے ہیں اور 40 کے کتنے گروپ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 30 بنتے ہیں تو اس کے مطابق 1 سال جو مکمل عمر کر چکا ہے وہ بچڑا یا بچڑی آپ دیں گے، یا جو 40 کا گروہ ہے اس میں 2 سال کا بچڑا یا بچڑی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کی تعداد پہنچ جائے گی 60 پر اس پر کیا ہوں گے؟ 1 سال کے 2 جانور آ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اب وہ 30 کے کتنے گروہ بن گئے؟ 2 گروہ بن گئے، یعنی 50 51 52 یہ 40 سے لے کر 59 تک، 40 سے لے کر 59 تک آپ کا مسنہ ہی جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے؟ مسنہ ہی جا رہا ہے۔ جب 60 ہو جائیں گے پھر آپ کے یہ 2 گروہ بن جائیں گے 40 کے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 طبیعہ دینے ہیں۔ پھر جب آپ کے پاس تعداد ہو گئی 70،
تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 1 سال کا 1 اور 2 سال کا 1، یعنی مسنہ اور طبیعہ دینا ہے، کیونکہ ایک 40 کا گروہ بن گیا اور ایک آپ کا کس کا گروہ بن گیا، 30 کا۔ پھر اسی طرح 80 پر آپ کے 2 سال کے 2 ہو جائیں گے، کیونکہ 40 کے 2 گروپ بن گئے، اور 90 پر 1 سال کے 3 آپ کے اوپر آ جائیں گے، کیونکہ اب 30 کے 3 گروپ بن گئے، اور 100 پر 2 سال کا 1 اور 1 سال کے 2 آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 60 تک 2 گروہ بن جائیں گے، 30 کے آگے پھر 40 کا 1 ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ آگے چلتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بقر کے اندر گائے بھی شامل ہے، بیل بھی شامل ہے، اور اسی طرح بھینسا یہ بھی شامل ہے، اور دونوں کی ملا کر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس میں علماء بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس گائے زیادہ تھی تو زکوٰۃ میں بطور گائے ادا کی جائے گی، اور اگر بھینسیں زیادہ ہیں تو زکوٰۃ میں بطور بھینس ادا کی جائے گی۔ تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ اپنا کہ میرے پاس کیا چیز موجود ہے زیادہ، تو اس کی جنس میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ اہل کتاب کی طرف بھیجا تھا، یہود و نصارہ کی طرف، تو فرمایا کہ ان سے کہنا کہ اگر تم جزیہ دینا چاہتے ہو تو پھر 1 دینار جزیہ دو۔ اب یہ 1 دینار ہی جزیہ نہیں ہوگا، یہ حاکم وقت جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ جزیہ کتنا وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ کسی کے لحاظ سے وہ 1 دینار بھی بہت مہنگا ہوگا اور کسی کے لحاظ سے 1 دینار انتہائی سستا ہوگا، تو اس لیے وہ حاکم وقت بہتر سمجھے گا کہ اس وقت کیا جو ہے ہم جزیہ جو ہے مقرر کریں، یا پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے برابر جو معافری کپڑا ہے، چادر ہے، وہ دینی ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ 1 دینار دے دے یا پھر کوئی سا بھی کپڑا دے دے، کیونکہ کوئی بھی کپڑا نہیں چلے گا۔ یہ جو 1 دینار کے برابر قیمت پہنچ رہی تھی جس کپڑے کی، اس کی طرف آپ نے اس کی نسبت کر کے بتا دیا کہ آپ اس کے برابر والی چیز لیں گے۔ تو بہرحال حاکم وقت کو اجازت ہے کہ وہ کتنا جزیہ مقرر کر سکتا ہے، اور یہ صرف اہل کتاب سے نہیں، ہر کافر سے جزیہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو صرف اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے نا، باقی ہر کافر سے جو ہے آپ جزیہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی کافر ہے اس سے جزیہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو بنیادی 2 مسائل تھے وہ کیا ہیں، ایک گائے اور بھینس ان کی زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور دوسرا ٹیکس کے بارے میں، جزیے کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔